اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آزاداران امیر المومنین، سخن بوتراب کے حوالے سے آج پھر ایک مولا کے کلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مولا کی شہادت کی خبر ہے، مولا کی ضربت کی خبر ہے، سوگ کے ایام ہیں، اور جب کسی کے انتقال کی بات سامنے آتی ہے، کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کی بات، کوئی بھی عظیم انسان اگر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی بڑا انسان، یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ اس نے کون سا پیغام یا کون سا ایسا اثاثہ دنیا کے لیے وہ چھوڑ کر گیا ہے۔ تو اب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جیسا عظیم انسان ہو اور اس انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں، انہیں معلوم ہے شہادت سے پہلے، ضربت سے پہلے انہیں خبر تھی کیا ہوگا کیسے ہوگا، اور اب جب ضربت لگ چکی ہے تو فجر کی نماز میں جب یہ ضربت لگی ہے میرے مولا کو، اور ابن ملجم مرادی ملعون نے جب مولا کو یہ زخم کاری لگایا، تو اب اس کے بعد ظاہر ہے زہر آلود تلوار تھی جب میرے مولا کو ضربت لگی ہے، تو اس ضربت کے بعد جو ہے مولا کے پاس وقت کی اتنی کمی ہے کہ اب معلوم ہے کہ بھئی اس چند گھنٹوں کے اندر اور اس ایک آدھ دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ جو وقت ہے، اسی وقت کے اندر اپنے سارے اہم ترین کام انجام دینے ہیں۔ کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، کوئی وصیت دینی ہے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک پیغام دینا ہے، تو یہ پیغام کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کسی کا وصیت نامہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، کسی کا وصیت نامہ اس کے کردار کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پوری زندگی میرے مولا کے کلام کے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ میرے مولا کا جو ہے وہ ان کی عکاسی، ان کی کردار کی عکاسی کر رہا ہے۔ لیکن جب مولا کے آخری لمحات ہیں اس دنیا فانی میں، تو ظاہری زندگی کے آخری لمحات میں میرے مولا کے جو جملے ہیں، وہ ایک ایک جملہ مولا کا وہ اس انداز سے دیکھا جائے گا تاریخ میں اور رہتی دنیا تک کہ ہاں یہ کیا کہہ کے گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو وہ جو آخری وصیت نامہ ہے وہ پورے کربلا کے مشن کی عکاسی کر رہا ہے، اور ہر امام کا وصیت نامہ اسی طرح سے جو ہے وہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہستی کیا، ان کے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی تھی، کون کون سی باتوں پہ یہ حساسیت رکھتے ہیں، کیا کہہ کے گئے ہیں، آنے والوں کے لیے کیا پیغام دے کر اور کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کی تاکید کر کے گئے۔ اور ایسی حساس وصیت ہمیشہ اپنے امین ترین، امانت دار ترین شخص کو دی جاتی ہے۔ جب ایسی وصیت کی جائے تو سامنے جس کو وصی بنایا جا رہا ہوتا ہے، جسے جانشین بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر انتخاب کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کہ آیا اس کے ذریعے یہ اس کے کاندھوں پر یہ عظیم گراں بوجھ، وصیت کا بوجھ جو ہے اس کے کاندھوں پر، تو اس کے کندھے اس قابل ہوں، وہ ساری باتیں۔ اور جانشین رسول خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی ہیں، تو رسول اللہ نے جب اپنی آخری وصیتیں فرمائی ہیں مولا علی کو، تو وہ وصیتیں کتنی امپورٹنٹ تھیں۔ اسی طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بندے کی وصیت پہ غور کیا جائے کہ وصیت کیا ہے۔ کسی کی بھی وصیت اس کی جائیداد کے بارے میں، اس کے املاک کے بارے میں، اس کی کیا کیا اس کی پراپرٹیز ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اب یہ وصیتیں بیان کر رہی ہیں کہ آپ کو مولا علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے اس وقت ہمارے پیش نظر مولا کا نامہ نمبر، خط نمبر 47 ہے، اور یہ خط نمبر 47 جو ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرے مولا نے ابن ملجم مرادی ملعون کے ضربت کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ اس وصیت میں فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی طرف وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہے تو سب سے قیمتی ترین بات کی سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے، سب سے قیمتی ترین جو جملہ ہے وہ سب سے پہلے ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ اپنے بچوں کو جو زندگی کا نچوڑ ہے، ایک اتنا بڑا دانشور جو سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہو اور زمینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں کا دعویٰ کرنے والا شخص، صاحب منبر سلونی، صاحب اب یہ آج کے دور میں ہمارے پاس جو نہج البلاغہ ہے، یہ انہی کے باتوں کو جمع کر کے کتاب بنائی ہے سید رضی نے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین جب وصیت کر رہے ہیں
تو سب سے قیمتی ترین بات سب سے پہلے آ رہی ہے اسی کو بتقوی اللہ. آپ پوری نہج البلاغہ کے نچوڑ اٹھا لیجئے, پوری نہج البلاغہ میں دنیا کی بے ثباتی پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی کیا قیمت ہے, اور تقوی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے. اور مولا کائنات کا سب سے اہم اور سب سے قیمتی پیغام نہج البلاغہ میں جو ہے وہ تقوی ہے. اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ مولا علی سے ہی سنیے, اور وہ جو ہے خطبہ متقین, خطبہ حمام جسے کہا جاتا ہے, اس میں آپ کو مولا بیان کریں گے تقوی کی کیا کوالٹی اور متقین کی کیا صفات ہے. اور مولا نے یہاں پہ سب سے پہلا جو جملہ ہے اسی کو بتقوی اللہ, میں تم دونوں کو تقوی کی, مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام سے بظاہر اور در حقیقت جو ہے ہم سب تک یہ پیغام آ رہا ہے کہ میں تم دونوں کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں. وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا, اور دنیا کی طرف خبردار, دنیا کی طرف دل نہ للچانا, دنیا سے دل نہ لگانا. اگرچہ یہ دنیا تمہاری طرف تم سے دل لگائے, تمہاری طرف آئے, لیکن دنیا کی طرف دل نہ لگانا. وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا, اگر دیکھو اگر اس دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے, کوئی چیز گنوا بیٹھو, تو اس پہ افسوس نہ کرنا, اس کا غم مت کھائے بیٹھنا. وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ, حق کی ہی بات کہنا, جب کہنا حق کی بات کہنا, اور اجر کے لیے کام کرنا, خالی کام نہیں کرنا بلکہ اجر کے لیے کام کرنا. یہ کتنی بڑی بات ہے. انسان جو عمل کر رہا ہے وہ اجر کے لیے کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے, ہمیں وعدہ کیا گیا ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے, قرآن کی کتابوں میں, احادیث اہل بیت میں ہمارے لیے تاکید ہے کہ یہ کرو گے تو یوں جنت ملے گی, یہ اجر ملے گا, یہ ثواب ملے گا. آج شب قدر ہے, آج جو آپ اعمال کریں گے آپ کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا, اتنا اتنا ثواب ہے. یہ کریں گے تو یہ ثواب ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے یہ ثواب ہے. اس ثواب کے ذریعے خدا آپ کو جو ہے انکریج کر رہا ہے, آپ کو بلا رہا ہے اچھائیوں کی طرف, خوبیوں کے ایک بہت بڑے سسٹم کی جانب آپ کو ہدایت دے رہا ہے. صرف کیا کہ ہم تمہیں اجر دیں گے, تم آؤ اس طرف. بچے کو بھی ہم کسی اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں تو اس بچے کو جو ہے ایک نیکی کے جانب, ایک اجر کی جانب, بیٹا تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے. بچے کو جب ماں باپ جو ہے کوئی تحفہ, کوئی کھلونا, کوئی ٹافی, کوئی ایسی چیز کی جانب ماں باپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بچہ مزید اس طرف آتا ہے. تب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو تو ضرورت نہیں ہے, لیکن در حقیقت وہ آپ کے بہانے ہم سب تک یہ پیغام لایا جا رہا ہے کہ دیکھو اجر, اور اس اجر پہ غور تو کرو کہ خدا نے تمہیں کیا اجر دینے کی بات کی ہے. خدا نے اپنے قرب کی بات کی ہے. بہت بڑی بات ہے, جب بندہ خدا کی بندگی کرتا ہے, خدا کے قریب آنے لگتا ہے تو خدا اپنے آپ سے قریب کر لیتا ہے. کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی ہستی, کوئی بڑا سیاستدان ہو, کوئی بڑا بادشاہ ہو, کوئی مملکت کا حکمران ہو, تو اس حکمران کے قریب ہونے کو لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ میرے مولا کا الہی اور سیاسی وصیت نامہ, میرے مولا کا, اس میں سیاسی ترین باتیں, کیونکہ دیکھیں اہل بیت جو ہے وہ ہم نے سیاست کو ویسے ہم نے غلط ایک تصور کر لیا, لیکن سیاست اتنی حسین ہے کہ آل محمد کی شکل میں ہم تک آئی ہے. زیارت جامعہ میں جملہ ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ خزان العلم منتہی العلم وقادت الامم, اور آگے جا کے ایک جملہ آتا ہے وساست العباد, اللہ کے بندوں کے سیاستدان, اللہ کے بندوں کے سیاسی امور اپنے ہاتھ میں رکھنے والے. یہ کسی ملک کی سیاست کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ملک و ملکوت کی سیاست کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے حکمران بھی پھر اتنے وسیع ملک کے مالک ہیں. اللہ کی جانب سے یہ سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ حجت الہی ہیں, اللہ کے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں, واسطہ فیض ہیں, وسیلہ ہیں وہ لوگ. انہیں اللہ نے بندوں کا سیاسی امور کو سمجھا کے بھیجا ہے, اور سیاسی امور کو سنبھالنے کے لیے بھیجا اللہ نے. آپ دیکھیے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز سے لو نہ لگاؤ. اب اس کے سیاسی ہونے کو آگے آپ دیکھیے گا کہ کس حد تک اس میں معاملات سیاسی ہیں اور کس حد تک الہی اور عبادی ہیں. یعنی خدا کے بندوں کے سیاسی پہلو, الہی پہلو, عبادی پہلو, سارے پہلوؤں پہ جمع کرتے ہوئے یہ سیاست, یہ مولا کا وصیت نامہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اعملا للاجر, اجر کے لیے کام کرو. جب اجر کے لیے بندہ کام کرتا ہے تو اس میں اور ڈیووٹڈ ہو کے کام کرتا ہے, اور انٹرسٹ کے ساتھ کام کرتا ہے, پورے لا اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, ظالم کے دشمن بنے رہنا, مظلوم کے مددگار بنے رہنا.
یہ نہیں کہ انسان آج کے دور میں جس طرح سے ہمارے درمیان ہم لوگ سیلفش ہو جاتے ہیں کہ ارے بھائی اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم تو اپنے گھر کی دال چٹنی کو درست رکھیں، ہمیں اپنے معاملات درست رکھنے، ہم اپنی دنیا دیکھیں، ہم کیوں خراب کریں؟ فلاں صاحب سے اگر اس کی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو ہم کیوں فلاں صاحب سے، ہمارے بھی مطلب جڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات خراب نہ ہو جائیں، ہم اپنے معاملات کو درست کر کے رکھیں۔ یہ دیکھیں اہل بیت آپ کو سکھا رہے ہیں نفاق اور منافقت سے دوری، اور جو ہے ظالم کی حمایت نہیں کرنی ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مظلوم کے عون اور مددگار بنے رہنا، ظالم کے خصم اور دشمن بنے رہنا، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر فلسطین میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، یمن میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا، ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ فلسطین میں بسنے والے تو جو ہے وہ سنی ہے، شیعہ تھوڑی ہے۔ آج دنیا میں مزے کی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ فلسطینیوں کے حق میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ شیعہ ہی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اہل بیت نے ہمیں وہ تعلیمات ہی نہیں دی کہ ہم تفرقہ بازی اور شیعہ سنی کے جھگڑے میں پڑیں۔ شیعہ اور سنی بھائی بھائی، ہمارے مراجع کہہ رہے ہیں کہ سنی ہماری جان ہے۔ جب ہم اپنی جان سمجھیں گے، اپنے گھر کا حصہ، اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھیں گے، تب تو جا کے اس کے حق میں بولیں گے۔ ہاں اختلافات، نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے بولنا ہے۔ آپ کو جو بھی آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بھائی آپ اس کے لیے جو ہے ایک مخصوص پیرائے میں ہی سوچیں، آپ دامے درہمے سخنے جیسے ہو سکتا ہے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے ایک آواز تو اٹھا سکتے ہیں، کسی پلیٹ فارم پہ آپ مظلوم کے حق میں بول سکتے ہیں۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں ظالم کے خلاف رہو، ظالم کے دشمن رہو اور مظلوم کے مددگار بنو۔ مظلوم جہاں کہیں ہے، آپ کے ملک میں ہے، آپ کے ملت تشیع کی شکل میں پوری دنیا میں، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں آپ دونوں کو، امام حسن امام حسین السلام سے مخاطب، میں تم دونوں کو اور اپنے تمام بچوں کو اور اپنے اہل کو جو میرے اہل ہیں، ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، جس تک میری یہ کتاب سے مراد میرا یہ جو لکھا ہوا مخطوط، میرا یہ لیٹر، یہ میرا نامہ، یہ خط جہاں تک پہنچے، یعنی آج میں اور آپ دونوں اس میں مخاطب ہیں، اس میں پوری کائنات رہتی دنیا تک جتنے لوگ ہیں، جہاں جہاں تک یہ مولا کہہ رہے ہیں سب کے لیے، یہ نہیں کہا کہ صرف شیعوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ سنیوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری عالم انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، پورے عالم اسلام کو کہہ رہے ہیں، اپنے سارے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے شیعوں کو، اپنے ولایت کا دم بھرنے والوں کو کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ علی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ کر رہا ہو، وہ علی کا چاہنے والا کیسا علی کا چاہنے والا ہے؟ مولا علی اپنے وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ خدا سے ڈرو، گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں کرنا، معصیت نہ ہو تم سے۔ وہ علی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ساتوں آسمانوں زمینوں کی ساری چیزیں جو ہے مجھے دے دی جائیں، ساری دولتیں دے دی جائیں، کہ میں صرف ایک چونٹی کے منہ سے اس کا دانہ، خالی اس کے منہ میں جو دانہ ہے وہ چھین لوں، اتنا سا ظلم کر لوں، میں نہیں کروں گا۔ پوری کائنات کی ہمیں تو تھوڑا سا کوئی مفاد نظر آ جائے تو ہم اس میں اس گناہ کے لیے، اس ظلم کے لیے، اس زیادتی کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، کسی قسم کی زیادتی ہو ہم اس کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑا سا ہمیں بینیفٹ نظر آ جائے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی یعنی عدل کل، علی یعنی امام، انصاف کا امام، غریبوں اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا امام۔ علی یتیموں کے بابا کا نام ہے۔ آگے فرما رہے بتقوی اللہ، خدا کے تقوی۔ اچھا یہ دیکھیے تقوی کی 2 بار ریپیٹیشن ہوئی ہے۔ اوپر بھی مولا نے جو بات شروع کی تھی اسی کو ما بتقوی اللہ وہ اللہ تبغی الدنیا، تقوی کی تاکید کر رہا ہوں، وہ اسی کو ما، اب یہ آگے جا کے اسی کو ما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، میں سارے لوگوں کو جہاں جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے تقوی الہی کا حکم دیتا ہوں۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اب یہاں پہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، نظم امرکم، اپنے امر کو نظم و ضبط کے ساتھ، اپنے امر کو منظم کرو، اپنے کام کو۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے کاموں کو منظم کرو، اپنے کاموں میں درستی لاؤ۔ ٹھیک ہے یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس میں ایک بہت پیاری رائے آیت اللہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ کا جو ہے بہت اچھا اس میں جملہ ہے، جب وہ اس خطبے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ نظم امرکم فرمایا، مولا نے نظم امورکم نہیں فرمایا۔ امور کہتے ہیں کاموں کو، امر مفرد ہے۔ اپنے کام میں نظم پیدا کرو، کام میں نظم پیدا کرو سے کیا مراد ہے؟
یعنی اپنے کام. اب یہ کام سے مراد آغا فرماتے ہیں کہ کام جو ہے وہ آپ کی ولایت، آپ کی سسٹم، آپ کا نظام اسلامی، آپ کا سسٹم جو ہے وہ منظم ہونا چاہیے. وصلاح ذات بینکم. اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو آغا کا جملہ ہے یہ اگلے جملے سے اس کی تاکید ہو رہی ہے. وہ بالکل آتھینٹسٹی جو ہے اس کی سمجھ میں آ رہی ہے. آغا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی معنی ہو، لیکن میری نظر میں یہ معنی بہتر ہے. آغا کہہ رہے ہیں کہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، یہ جو ہے آپ کا ایک اسلامک سسٹم ہونا چاہیے، ایک نظام حکومت آپ کا اسلامی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کے پھر آگے بہت ساری فائدے ہیں اس کے. وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ. اب یہ جو جملہ ہے صلاح ذات بینکم، اپنے درمیان جو ہے معاملات کو درست کرو، اپنے معاملات کو سلجھاؤ، دوریاں ختم کرو، اتحاد لے کے آؤ. کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی دور کر رہا ہے آپ کو، آپ کے درمیان کوئی نفاق پیدا کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، نیگیٹیوٹی پیدا کر رہا ہے معاشرے میں، تو اس کو روکو، اس کو بہتر کرو. اپنے درمیان کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کو ختم کرو. صلاح ذات البین جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آگے مولا ثبوت پیش کر رہے ہیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا. اب یہ دیکھیں ریفرنس پیش کر رہے ہیں مولا علی. یہ ہے نائب رسول خدا جو مرتے دم بھی رسول اللہ کی بات کر رہا ہے، اپنی بات نہیں کر رہا. اللہ کے خوف کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی اور بات نہیں کر رہا. صرف اور صرف جو ہے ان کا جو سب سے بڑا ہم و غم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو گناہ سے روکے، خدا کی مخالفت سے روکے. اللہ کے رسول کی جانب آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اللہ کے رسول سے جو سنا ہے وہ تمہیں سمجھا رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول کا میں نمائندہ ہوں، میں ان کا خلیفہ بلا فصل ہوں. میں تمہیں وہ سمجھا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا. میں نے اللہ کے رسول سے، تمہارے جد سے، تمہارے نانا سے میں نے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ صلاح ذات البین جو آپسی معاملات کا جو درست کرنا ہے، آپسی معاملات کے جو اصلاح کرنا ہے، یہ افضل ہے عام نماز اور روزوں سے افضل ہے. مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے مولا کے جملے بہت امپورٹنٹ ہیں. وہ پوری اپنی ذات کی عکاسی کر رہے ہیں، اپنے آنے والوں کے لیے ایک موٹو دے کر جا رہے ہیں، ایک سسٹم دے کر جا رہے ہیں. دیکھو میرے ہو، میرے والے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر ایسے رہو جیسے میں سمجھا کے جا رہا ہوں. اپنے درمیان اصلاح کرو. نہیں جی ہمارے یہاں مجلس میں نہیں آئے تو ہم ان کے مجلس میں نہیں جائیں گے، یہ ہماری دعوت میں نہیں آتے ہم ان کے نہیں جائیں گے، یہ ہماری نہیں مانتے ہم ان کی نہیں مانیں گے. بہت سارے معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو ہم مولا سے کس طرح سے دور جا رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے درمیان کے آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، اپنے درمیان اتحاد، یونٹی پیدا کرنی ہے. آگے جا کر اللہ اکبر ایسی وصیت مولا کی شروع ہو رہی ہے. اسی وصیت میں ایسے ایسے جملے شروع ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ایک عالم اسلام کا اتنا بڑا لیڈر کس انداز میں جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ اللہ فی الایتام، کہ خدا سے ڈرو، خدا را یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. فلا تغبوا افواہہم، اللہ سے ڈرتے رہنا یتیموں کے بارے میں، ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے. وہ اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ برباد نہ ہو جائیں. وہ اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا سے ڈرتے رہو اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں. فإنہم وصیت نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم. اللہ کے نبی نے، تمہارے نبی نے اتنی وصیت کی، اتنا سمجھایا جیران کے معاملے میں. جیران کہتے ہیں پڑوسی کو. پڑوسی کے معاملے میں اتنے سرکار نے ارشادات فرمائے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ وہ میراث میں بھی پڑوسی کو شریک کر دیں گے. جیسے بچے آپ کی میراث میں شریک ہوتے ہیں، پڑوسی کو سرکار میراث میں شریک کر دیں گے. ہمیں یہ لگا، یعنی اتنی تاکید ہے پڑوسی کی. اگر میرے یہاں کوئی ڈیگ ہے، اسپیکر ہے، وہ اتنا ہائی ہو رہا ہے کہ میرے نہیں بھائی، میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، قرآن بھی اگر آپ کے گھر میں چل رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ آپ کے لیے ثواب نہیں شمار ہوگا معذرت کے ساتھ. بہت حساس معاملات ہیں یہ، اور یہ سوچنے کی چیز ہے. یہ ہے ہمارے ہاں تربیت اولاد کا فقدان، تربیت نسل کا، معاشرے کی تربیت کا فقدان. مولا علی کی اس بات کو یقین جانی اگر ایتھکس بنا کر پوری دنیا میں ایتھیکیٹس کے لیے اگر پھیلا دیا جائے ایتھکس کے طور پر، اور علم اخلاق کا دائرہ، آئیے پوری دنیا کے جو ہے تمام ہیومن رائٹس اور تمام جو حقوق نسواں، حقوق انسانیت اور یہ ساری جتنی تنظیمیں ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے آ کے علی کی ان باتوں کو موٹو بنائیے، پوری دنیا میں معیار بنائیے. یہ ہے سرخ لکیر
یہ ہیں علی کی باتیں، اس سے انسانیت سدھر جائے گی، یقین جانیے۔ یتیموں کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کی فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، برباد نہ ہو جائیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھو کہ اللہ کے رسول نے ان کی اتنی وصیت کی، ان کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ انہیں میراث میں بھی شریک قرار دیں گے۔ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، خدا را قرآن کے معاملے میں ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پہ عمل کے معاملے میں تمہارے غیر تم سے آگے بڑھ جائیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بہت سے معاملات میں آپ جب مغربی ممالک میں اور مختلف ممالک میں آپ دیکھتے ہیں، بعض لوگ، بعض کیفیتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ مسلمان ان معاملات میں، قرآن والے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو قرآن والے نہیں ہیں وہ مسلمانوں سے آگے ہیں۔ تو اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، خدا را نماز کے معاملے میں ڈرو، نماز کے بارے میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ تمہارے دین کی بنیاد ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، بہت مشہور حدیث ہے سرکار کی کہ نماز دین کا ستون ہے۔ مولا یہاں پہ اس حدیث کو دہراتے ہوئے ایک طرف سے اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، تمہارے دین کی بنیاد ہے نماز۔ علی والا بغیر نماز کے ہو سکتا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے، یعنی کتنی تاکید ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ لا ینال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہماری شفاعت نہیں ملے گی اسے جو نماز کو خفیف سمجھے، کمزور سمجھے۔ میں کہوں کہ میں عزاداری میں مصروف ہوں، میں ساری چیزیں ضروری ہیں، عزاداری ہماری اصل و اصول میں شامل ہے، ہمارے تمام محافل، تمام چیزیں، ساری امپورٹنٹ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن نماز پہلے ہے۔ اس درمیان نماز کا قتل نہ ہو جائے، نماز کو اس معاملے میں ہمیں قتل نہیں کرنا ہے، نماز کو زندہ رکھنا ہے، نماز کو زندگی دینی ہے۔ اللہ فی بیت ربکم، تمہارے رب کے گھر کے بارے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ خدا را لا تخلوہ ما بقیتم، دیکھو اپنے اللہ کے گھر کو خالی نہ رکھنا جب تک تم باقی ہو، جب تک تم زندہ ہو، موجود ہو، اللہ کے گھر کو خالی نہ ہونے دینا۔ فإنہ ان ترکا لم تناظروا، کہ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کے گھر کو خالی نہ ہونے دو، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تم دیکھنے کے لائق بھی نہ رہ جاؤ گے، تم دیکھنے کے لائق نہ رہ جاؤ گے۔ اللہ کا گھر آپ کے سامنے خانہ خدا، خانہ کعبہ بھی ہے، اور خانہ خدا مسجد کو بھی کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں مزید غور کریں تو ممکن ہے یہ پہلو بھی نکل آئے کہ خانہ خدا جو ہے مومن کا گھر ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ مومن کی دل شکنی خانہ خدا کو منہدم کرنے کے برابر ہے، بلکہ بعض جگہ ہے کہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ ہم کتنی آسانی سے اپنے کسی مومن بھائی کا دل توڑ دیتے ہیں، ہم مذاق میں کمنٹ کر دیتے ہیں، اور تفریح میں، مذاق میں جو ہے وہ کسی کا دل توڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہم تو کھیل رہے تھے، آپ کھیل رہے تھے، آپ کو کھیل لگ رہا ہے؟ یہ اتنی حساس اور اتنی سنجیدہ باتیں آپ کو کھیل لگ رہی ہیں؟ یہ آپ خانہ خدا منہدم ہو رہا ہے اور آپ کو کھیل لگ رہا ہے؟ خانہ خدا، دوسرا پہلو اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ خانہ خدا جو ہے وہ مومن کا دل خانہ خدا ہے۔ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ مومن کا دل خانہ خدا ہے، اس کو خالی نہیں رکھنا ہے، اس کو یاد خدا سے بھرنا ہے۔ یہ بھی پہلو اس کا نکالا جا سکتا ہے۔ علماء نے بڑے اس کے اوپر اشارے کیے ہیں۔ وہ اس کے بعد آگے دیکھیے، اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، خدا را اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنی زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، جہاد مال سے ہو سکتا ہے۔ آپ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے کسی بھی حوالے سے، آپ جہاد کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ عزاداری پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں۔ آپ ذکر اہل بیت پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں۔ آپ مسجد میں، دین کی دعوت میں، آپ کسی بھی چیز میں خرچ کر رہے ہیں، مدرسے پہ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یتیموں پہ خرچ کر رہے ہیں، فقیروں پہ، اسیروں کو چھڑانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ جہاں خرچ کر رہے ہیں یہ سب جہاد ہے، خرچ کر رہے ہیں نا آپ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں کوئی کتاب پرنٹ کروا رہے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کسی کی بگڑی سنوار رہے ہیں، یا اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ذکر خدا و اہل بیت پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ وعلیکم بالتواصل والتبادل وإیاکم والتداور والتقاطع، دیکھو آپس میں ملتے رہنا، یہ کنیکشن ختم نہیں کرنا آپس میں۔ جو تمہارا اتحاد ہے، یہ جو کنیکشن ہے، بڑے مزے سے ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے، قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ مولا نہیں چاہتے، مولا نہیں پسند فرما رہے، اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر،
فیول علیکم شرارکم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مت چھوڑنا. فیول علیکم شرارکم، کہ تم پر تمہارے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. جو شر لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعا بھی کرو گے تو خدا تمہاری دعا نہیں سنے گا. یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے میں روک دیں. اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اسے آپ نہیں روک رہے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہے اسے سمجھائیں تو صحیح. کیا پتہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کام کتنا برا ہے. بتانا تو آپ کا فرض ہے، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، شوہر ہو، گھر والے ہوں، گھر سے باہر کے لوگ ہوں، معاشرے، بازار، جہاں جہاں آپ کے فیملی میں، خاندان میں، دوستوں میں، اپنوں میں، غیروں میں، جہاں آپ کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں آپ کو وہاں پہ بولنا پڑے گا. ثم تدعون فلا یستجاب، اگر تمہارے برے تم پر مسلط ہو گئے، اب آپ نے نہیں روکا، وہ قدرت میں آ گئے، وہ قدرت میں یہاں تک آ جائیں گے کہ پھر وہ آپ پہ مسلط ہو جائیں گے. پھر آپ اگر دعا بھی کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. ثم قال یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین. اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو صرف اس نعرے پر کہ امیر المؤمنین مارے گئے، امیر المؤمنین مارے گئے، اور یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دو. الا لا تقتلن النبی الا قاتلی، دیکھو خبردار، اگر قتل کرنا ہے، میرے خون کے بدلے میں قضاوت کرنی ہے، قتل کرنا ہے، تو سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کرنا. انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، کوئی تھوڑا ہمارے ساتھ ناانصافی کر دے، تو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ اس کی ہستی کو فنا کر دیں، اس کی عزت کو ملیا میٹ کر دیں، نابود کر دیں. لیکن یہ کائنات کا امیر کس مقام پہ کھڑا ہے، کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے امیر المومنین کی. فرما رہے ہیں کہ دیکھو خبردار، اگر میں اس کی ضربت سے مر جاؤں تو اسے بھی ایک ضربت ہی لگانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے مسلح کرنا شروع کر دو، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دو. مسلح کرنا کیا ہوتا ہے؟ ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ خبردار دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا. کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کاٹنے والے کتے کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹنا. کاٹنے والے کتے کے بھی ہاتھ پیر، کتے کی مثال دی جا رہی ہے. تو انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اب آپ دیکھیے یہ جتنے داعش اور جتنے جو ستمکار ہیں، جتنے جو انسانوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یا کوئی کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی لحاظ سے وہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو سرکار کی اجازت نہیں ہے. ایسے رہنا جیسے ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں اگر کسی کو کہہ دیا جائے، کوئی اگر کسی کی جو ہے توہین کرے، کوئی انسلٹ کرے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی طرح سے بدلہ. لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انصاف، یہاں پہ بھی عدل، یہاں پہ بھی عدل. مجھے اگر ایک ضربت لگائی ہے اسے بھی ایک ضربت لگانا. اللہ اکبر، کیسے امیر المومنین ہے. حق ہے یہی نائب رسول خدا ہیں جو اپنے قاتل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسے جو ہے جو رسیوں سے باندھ رہے ہو، ذرا اس کو نرمی سے کام لو، اس کے ساتھ اسے کھانا اور پانی پوچھو. ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جو ہے مولا بار بار پوچھتے تھے، اسے کھانا دیا، اسے پانی دیا، دیکھو وہ بہت زیادہ گھبرائے نہ، وہ زیادہ ڈرے نہیں، اس کے ساتھ ذرا نرمی سے کام لو. قاتل ہے، ابھی آپ کو اس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے اوپر وار کیا ہے، آپ کو اس سے شہادت ہونے والی ہے. حکیموں نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹروں نے. کیا بات ہے، سلام ہے اس امیر پر. کیا درس دے رہے ہیں آپ کو، کیسا عفو درگزر کا درس دے رہے ہیں کہ اگر میں بچ گیا تو میں خود انصاف کر سکتا ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں نے اپنے قاتل کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر میں چلا گیا تو ایک ضربت سے زیادہ اس کو ضربت نہ لگانا. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امیر المومنین کے نقش قدم پر اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مولا کے سچے ماننے والوں اور عزاداروں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.